بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمہ کذاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے اور ختم نبوت میں نقب لگانے والا قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک شخص مسلمہ کذاب بن ثمامہ حنفی بھی تھا، جو کہ یمامہ کا باشندہ تھا۔ قصر نبوت میں اس کے نقب زنی کرنے کا ذکر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: میں سویا ہوا تھا جبکہ مجھے زمین بھر کے خزانے دے دیے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہنا دیے گئے۔ یہ بات مجھ پر بڑی گراں گزری جس نے مجھے مغموم کر دیا۔ پھر مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ پونک مارے۔ میں نے پونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ ان 2 سنہرے کنگنوں کی میں نے یہ تعبیر کی کہ میرے بعد نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ایک صنعا یمن والا اسود عنسی اور دوسرا یمامہ والا مسلمہ ہے۔ اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے بے ادبی و توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ الاحزاب میں ارشاد الہی ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ چنانچہ سنن ترمذی، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم، ترمذی، مسند احمد اور طیالسی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: میری مثال اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور اسے انتہائی خوبصورت اور مکمل ترین تیار کروایا، سوائے اس کے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جو آدمی بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا اور کہتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت مکان ہے، سوائے اس ایک اینٹ کی جگہ کے، اور اس اینٹ کی جگہ پر میں آیا ہوں۔ مجھ پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے: مجھے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں کی فضیلت و برتری دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، کوزے میں دریا بند کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، رعب و دبدبہ کے ساتھ دشمن کے خلاف میری مدد و نصرت کی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے ہر طرح کا مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین کو مسجد و طہارت برائے تیمم بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6، مجھ پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ جبکہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی اور موطا امام مالک میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: میرے کئی 5 نام ہیں۔ نمبر 1، میں محمد ہوں۔ نمبر 2، میں احمد ہوں۔ نمبر 3، میں ماہی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ نمبر 4، میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ نمبر 5، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا پتہ اس حدیث سے بھی چلتا ہے، جو کہ ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم، معجم طبرانی کبیر اور تاریخ دمشق لابن عساکر میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ قرآن کریم اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا
مگر جھوٹے نبیوں کے دعووں کا پتہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں وارد احادیث کی روح سے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال روپذیر نہ ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص اس زعم باطل میں مبتلا ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ جبکہ مسند ابو یعلا میں وارد حسن درجے کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کا نام بھی لیا، جو کہ مسیلمہ، اسود عنسی اور مختار بن ابو عبید ثقفی کوفی ہے، جن میں سے یمامہ کے اس ناہنجار مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور شعبدہ بازیاں شروع کر دیے اور سحر و طلاسم کے مظاہرے کرنے لگا۔ اس کی موت حضرت وحشی حبشی کے ہاتھوں ہوئی۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل میرے ہاتھوں امیر الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی کے نتیجہ میں مجھے غلامی سے آزادی ملی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو میں طائف بھاگ گیا، اور جب اہل طائف کا ایک وفد مسلمان ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا تو میں نے شام، یمن یا کسی دوسرے ملک بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں مجھے کسی نے کہا، تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی شخص کو ہرگز قتل نہیں کرتے جو کلمہ شہادت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ سن کر میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم ہی وحشی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور مجھے حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا سارا ماجرا سناؤ۔ میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا، اور جب اپنی بات مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ ادھر ادھر رہا کرتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دور رہوں۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، بڑا مسجع و مقفع کلام کیا کرتا تھا اور قرآن کریم کی آیات سے مشابہ جملے تیار کرتا، مثلا لقد انعم اللہ علی الحبل اخرج منها نسمة تسعى من بین صفاق وحشا۔ اللہ نے حاملہ عورت پر انعام فرمایا، اس کے بدن سے جیتا جاگتا انسان نکالا جو اس کے پیٹ کے وحشت ناک و تاریک مگر نرم گوشوں میں تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات کے مشابہ اس قسم کے جملے گڑ کر اس نے ثابت کرنا چاہا تھا کہ اس پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، مگر کہا کلام الہی کا اعجاز و اعجاز، اور کہا اس مسجع و مقفع کلام کی اس کے مقابلے میں عجز و درماندگی۔ اس جعلی نبی کے جعلی وحی کے بعض انتہائی فحش و مضحکہ خیز جملے اور اس کی انتہائی گندے و ننگے اشعار بھی ملتے ہیں، جنہیں نقل کرنے سے بھی طبیعت ابا کر رہی ہے۔ اس نے جھوٹے دعوائے نبوت کے ساتھ ہی اپنے پیروکاروں کے لیے شراب و زنا کو حلال قرار دے رکھا تھا اور ان کے لیے نماز ختم کروا دی تھی۔ وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک لشکر یمامہ کے اس جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا تو میں نے وہی برچہ لیا جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا۔ جب مسیلمہ اور اس کے لشکر سے جنگ شروع ہوئی تو میری نظر مسیلمہ پر پڑ گئی جو تلوار سونتے کھڑا تھا۔ ایک طرف سے میں نے اسے اپنے برچے کا نشانہ بنایا اور دوسری طرف سے ایک انصاری نے اس پر تلوار سے وار کر دیا، اور اللہ جانتا ہے کہ اسے کس نے قتل کیا۔ تاہم امام ابن اسحاق سے سیرت ابن حشام میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو معرکہ یمامہ میں شریک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کسی حاطب غیب کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ مسیلمہ کو ایک کالے حبشی غلام یعنی وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر وہ میرے ہاتھوں ہی قتل ہوا ہے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے بہترین لوگوں میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اور اب میں نے ہی دنیا کے بدترین شخص کو بھی مارا، واصل جہنم کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے مشابہت پیدا کرنے کی کوششیں کیا کرتا تھا، مگر نتائج عموماً اس کی مرضی کے خلاف ہی رونما ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابن کثیر نے بعض علماء تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے،
نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس کا پانی بہت بڑھ گیا، لیکن اس مسلمہ کذاب نے بھی اسی طرح کرنا چاہا اور ایک کنویں میں تھوک دیا تو اس کا پانی بالکل ہی ختم ہو گیا اور وہ کنواں سرے سے سوکھ ہی گیا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کنویں میں تھوک دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا پانی سوکھا تو نہیں، البتہ انتہائی کھاری اور کڑوا اور ناقابل شرب ہو گیا۔ نمبر 3، اس نے وضو کیا اور اپنے وضو میں استعمال شدہ پانی کھجوروں کے پودوں کو دے دیا، جس سے وہ ہرے بھرے ہونا تو کجا بالکل سوکھ کر لکڑی ہو گئے۔ نمبر 4، اس کے پاس چھوٹے بچے لائے گئے تاکہ وہ برکت کے لیے ان کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ وہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا گیا اور برکت تو کیا حاصل ہوتی، ایک کا سر مکمل طور پر گنجا ہو گیا اور دوسرے کی زبان ہکلانے لگی۔ نمبر 5، ایک آدمی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی، اس نے اس کے لیے شفا کی دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی دونوں آنکھیں آندھی ہو گئی۔ نمبر 6، طلحہ نامی ایک بدو یمامہ آیا اور اس نے پوچھا مسلمہ کہاں ہے؟ سامنے والے نے کہا ٹھہرو، مسلمہ نہیں رسول اللہ کہو۔ اس بدو نے کہا نہیں، جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں رسول اللہ نہیں کہہ سکتا۔ جب مسلمہ آیا تو اس بدو نے کہا کیا تم مسلمہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا تمہارے پاس کون آتا ہے؟ اس نے جواب دیا رجس۔ اس نے سوال کیا روشنی میں یا اندھیرے میں؟ اس نے جواب دیا اندھیرے میں۔ یہ سن کر اس بدو نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو کذاب و جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و سچے ہے، لیکن بنو ربیع کا کذاب بھی ہمیں بنو مضر کے صادق سے زیادہ محبوب ہے۔ اس نسلی و قبائلی عصبیت میں مبتلا اس ملعون و گنوار بدو نے کذاب کی پیروی قبول کر لی اور معرکہ عقربہ کے دن اسی کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا، لا رحمہ اللہ۔ اس خبیث نے صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا بلکہ یہ اپنے آپ کو رحمان بھی کہلواتا تھا اور رحمان الیمامہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس نے اور بھی کئی دعوے کیے تھے۔ اس مسلمہ کذاب کے زمانے ہی میں ایک عرب عیسائی عورت سجاح بنت الحارث بن سوید التغلبیہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اپنی قوم و قبیلہ اور پیروکاروں کی فوج لے کر مسلمہ پر حملہ کر دیا، لیکن مذاکرات کے بعد اس سے مسلمہ کذاب نے شادی کر لی اور وہ 3 دن اس کے پاس رہ کر اپنی قوم میں لوٹ آئی تھی۔ تاریخ امام ابن کثیر کے مطابق ان دونوں کے بعد انتہائی فحش واقعات و قصص بھی رونما ہوئے جن کا تذکرہ بھی شریف آدمی کی طبیعت پر گرا گزرتا ہے۔ تاہم امام سہیلی کے بقول تو یہ سجاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی، جس پر وہ تاحیات قائم رہی اور ایک اچھی مسلمان ثابت ہوئی تھی۔ غرض مسلمہ نے اپنا خط دے کر 2 قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیے تھے، جس میں اس نے کہا کہ میں بھی منصب نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دار ہوں۔ یہ منصب ہمارے بنی حنیفہ اور قریش کے مابین آدھا آدھا مشترک ہے، اور اس خط کے جواب میں 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مکتوب گرامی ارسال فرمایا تھا، اور یہ دونوں خط کتب حدیث اور تاریخ و سیرت میں موجود و محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا کیا تم بھی اس مسلمہ کی نبوت کو مانتے ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو مسند احمد اور معجم طبرانی کبیر کی صحیح سند سے ثابت حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر کبھی قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا دستور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ امام بحیقی سے نقل کرتے ہوئے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے مشابہ کچھ فقرے گڑھ لیے تھے جنہیں وہ قرآن باور کروایا کرتا تھا، اور انہی فقرات میں سے یہ بھی ہے والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما، اور قسم ہے دانے پسینے والیوں کی، اور قسم ہے آٹا گوندنے والیوں کی، اور قسم ہے روٹی پکانے والیوں کی، اور قسم ہے ثرید گوشت روٹی سے تیار کردہ ایک عربی کھانا بنانے والیوں کی، اور قسم ہے لقمے کھلانے والیوں کی۔ اس کے ان جملوں کو پڑھنے والا بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے یہ جملے 30ویں سپارے کی سورہ العادیات والعادیات ضبحا کے مقابلے میں گڑھے تھے۔ معرکہ یمامہ میں اس کو جب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا اس وقت اس کی عمر 150 سال تھی۔ اس معرکہ یمامہ میں مسلمانوں میں سے 500 یا 600 مجاہدین شہید ہوئے اور کفار کے 10,000 اور ایک قول میں 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔